روشنی اور اندھیرا، پہلا امتحان جنت سے زمین تک۔ آج ہم ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو روشنی اور اندھیرے، اچھائی اور برائی اور سب سے پہلے امتحان کی ہے۔ یہ کہانی اللہ کی رحمت، شیطان کی چالاکی اور انسان کی آزمائش کی ایک زندہ تصویر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان، دن اور رات، پہاڑ، دریا، پھول، پرندے، سب کچھ بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 30، یعنی میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ان میں روح پھونکی اور ان کو علم عطا فرمایا۔ پھر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فسجدوا الا ابلیس، سورہ بقرہ آیت نمبر 34، یعنی سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کون تھا؟ ابلیس کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کان من الجن ففسق عن امر ربی، سورہ کہف آیت نمبر 50، یعنی وہ جنات میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا۔ جب حکم سجدے کا صرف فرشتوں کو دیا گیا تو ابلیس کیوں شامل تھا؟ کیونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، عبادت گزار تھا، اس لیے آزمائش میں شامل ہوا، مگر اس نے انکار کر دیا اور غرور سے کہا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، سورہ اعراف آیت نمبر 12، یعنی میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور وہ شیطان کہلایا، لیکن اس نے خبیث وعدہ کیا، لأغوینہم اجمعین، سورہ صاد آیت نمبر 82، یعنی میں ضرور سب کو بہکا دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ حوا کو جنت میں رکھا، وہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ غم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ ولا تقربا هذه الشجرہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 35، یعنی اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب ہوا شیطان کا پہلا وار، مگر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120، یعنی کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا درخت نہ بتاؤں؟ آدم علیہ السلام اور حوا اس چال میں آ گئے اور اس درخت کا پھل چکھ لیا، فوراً ان کا لباس ہٹ گیا اور وہ درختوں کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ انہوں نے فوراً ندامت سے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، سورہ اعراف آیت نمبر 23، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو معاف نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، مگر اب وہ جنت میں نہیں رہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سورہ بقرہ آیت نمبر 38، یعنی اب تم سب نیچے زمین پر اتر جاؤ۔ عبرت کا پیغام۔ بچوں، اس پہلی کہانی میں بہت سے سبق چھپے ہیں۔ پہلا، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمیں اس کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نقصان دیتی ہے، چاہے جگہ جنت ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرا، اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، وہ بڑا مہربان ہے۔ چوتھا، زندگی ایک امتحان ہے، روشنی اور اندھیرے کی پہچان کرنا سیکھو۔ اگلی قسط کا انتظار کیجیے، قابیل و حابیل، حسد کا انجام۔ جہاں ایک بھائی نے عبادت سے اللہ کو راضی کیا اور دوسرے نے جل کر اپنی زندگی تباہ کر دی۔ کیا حسد صرف دل جلاتا ہے یا ہاتھ بھی خون میں رنگ دیتا ہے؟ جاننے کے لیے اگلی قسط ضرور سنیے۔ پسند آئے تو ضرور آگے شیئر کریں، کیونکہ ایک اچھی بات کا دروازہ کھولنا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔